بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین السلام علیکم۔ بیت المعمور ایک مقدس مقام ہے جو اسلامی عقائد کے مطابق 7ویں آسمان پر واقع ہے اور اسے زمین پر موجود خانہ کعبہ کا آسمانی متوازی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں اس جیسے تصورات موجود ہیں جنہیں الہی مقامات، آسمانی عبادت گاہوں یا مقدس مراکز کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ معزز سامعین، اس مضمون میں ہم اسلامی نظریات کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے عقائد اور روایات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اسلامی عقائد کے مطابق بیت المعمور اللہ کا گھر ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ طور کی آیت نمبر 4 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ علماء کے مطابق یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں فرشتے مسلسل عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ معزز سامعین، روزانہ 70,000 فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں اور پھر دوبارہ کبھی وہاں نہیں لوٹتے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے واقعے کے دوران بیت المعمور کا ذکر کیا اور اسے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر قرار دیا۔ عبادت کا مرکز یہ مقام تمام مخلوقات کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے اور فرشتوں کی عبادت کے لیے مختص ہے۔ خانہ کعبہ سے تعلق یہ زمین پر موجود خانہ کعبہ کے عین متوازی ہے جس سے دونوں کے درمیان ایک روحانی رشتہ ظاہر ہوتا ہے۔ بیت المعمور انسان کو اللہ کی وحدانیت، عبادت کی اہمیت اور آسمانی اور زمینی نظام کے باہمی تعلق کی یاد دلاتا ہے۔ یہودیت اور عیسائیت میں بھی ایسے مقامات کا ذکر ملتا ہے جو بیت المعمور سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہودی عقائد کے مطابق بیت المقدس ایک مقدس عبادت گاہ تھی جنہیں بنی اسرائیل عبادت کیا کرتے تھے۔ یہودی روایات میں ایک آسمانی معبود کا ذکر ملتا ہے جو زمین پر موجود معبود کی روحانی نقل ہے، فرشتوں کی عبادت۔ تلمود اور دیگر یہودی کتابوں میں آسمانی فرشتوں کی عبادت کا تصور موجود ہے جو اسلامی بیت المعمور کے خیال سے مماثل ہے۔ عیسائیت میں خدا کا گھر اور جنتی عبادت گاہ کا تصور پایا جاتا ہے۔ بائبل کی کتاب مکاشفہ میں ایک آسمانی عبادت گاہ کا ذکر ہے جہاں خدا کا تخت اور عبادت گزار فرشتے موجود ہیں۔ آسمانی عبادت عیسائی عقائد کے مطابق جنت میں فرشتے مسلسل خدا کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں جو بیت المعمور کے نظریے سے مشابہت رکھتا ہے۔ اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی ایسے خیالات پائے جاتے ہیں۔ ہندو مت میں سورگ، جنت اور دیوتاؤں کی عبادت گاہوں کا ذکر ملتا ہے۔ سورگ کو دیوتاؤں کی رہائش گاہ تصور کیا جاتا ہے جہاں اندرا اور دیگر دیوتا عبادت کرتے ہیں۔ ندروں کا آسمانی تعلق ہندو مندروں کو زمین پر دیوتاؤں کے مسکن کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو کسی حد تک بیت المعمور کے زمینی اور آسمانی تعلق سے مشابہ ہے۔ بدھ مت میں مخصوص مقدس مقامات کا ذکر ملتا ہے جو روحانی ترقی کے لیے اہم ہے۔ بدھ مت کے نظریات میں توشتہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں بدائی ستوہ عبادت اور روحانی مراقبے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ مقامات زمینی زندگی اور آسمانی دنیا کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ زرتشتیت میں مقدس آگ کو اہمیت دی گئی ہے جو خدا کی موجودگی کی علامت ہے۔ آسمانی عبادت گاہیں زرتشتی عقائد میں آسمانی عبادت گاہوں کو تصور پایا جاتا ہے جہاں روحانی مخلوقات خدا کی عبادت کرتی ہیں۔ مقدس مقام کا زمینی متوازی زمین پر موجود مقدس آگ کے مراکز کو آسمانی دنیا کی جھلک سمجھا جاتا ہے۔ صوفی ازم اور فلسفے میں بیت المعمور جیسے مقامات کو علامتی انداز میں دیکھا گیا ہے۔ انسان کا دل کئی صوفیہ بیت المعمور کو انسان کے دل سے تشبیہ دیتے ہیں جہاں اللہ کی محبت اور ذکر کی روشنی ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ کائناتی مرکز فلسفانہ نظریات میں بیت المعمور کو کائنات کے مرکز کے طور پر دیکھا جاتا ہے جہاں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے اور جس کی طرف سب کچھ لوٹتا ہے۔ مختلف مذاہب میں بیت المعمور جیسے تصورات میں کئی مشترک پہلو پائے جاتے ہیں۔ ہر مذہب میں ایسے مقامات کو خدا یا الہی ہستی کی عبادت کے لیے خاص سمجھا گیا ہے۔ زمینی اور آسمانی تعلق زمین پر موجود مقدس مقامات کو آسمانی مراکز کے متوازی تصور کیا جاتا ہے۔
فرشتوں یا روحانی مخلوقات کی موجودگی۔ فرشتے یا دیگر روحانی مخلوقات اکثر ان مقامات سے منسلک ہوتے ہیں۔ انسانی روح کا تعلق یہ مقامات انسان کو اپنی روحانی ترقی اور خدا سے قربت کی یاد دلاتے ہیں۔ بیت المعمور اور اس جیسے دیگر مقدس مقامات انسان کی تاریخ، مذاہب اور روحانی فلسفوں میں اہمیت رکھتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ نہ صرف عبادت کے مراکز ہیں بلکہ انسان اور خدا کے درمیان ایک پل کا کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ اسلامی عقائد کے مطابق بیت المعمور کی عظمت اور اس کی آسمانی حیثیت اور اللہ کے قریب ہونے کی علامت ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں ایسے مقامات کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے، لیکن ان کا بنیادی پیغام انسان کی روحانی تطہیر اور الہی قربت ہی ہے۔ معزز سامعین، یہ تصور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے اپنی روحانی جستجو میں ایک مرکزی مقدس مقام کی تلاش میں رہا ہے جو اسے کائنات کے خالق کے قریب لے جا سکتے ہیں۔ معزز سامعین، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔